السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 6۔ یس میڈم، نادرا نے کمرے میں داخل ہو کر انہیں متوجہ کیا تو وہ اسے دیکھ کر بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، وہ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ فائقہ؟ اس نے تمہیں کچھ بتایا کہ کب سے آفس آئے گی؟ نو میڈم، میں کل گئی تھی اس کے گھر، لیکن آفس آنے کا اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا؟ پھر چند لمحے رک کر پوچھنے لگی، اس کے فادر ابھی ہاسپٹل میں ہیں یا گھر آ گئے؟ ابھی ہاسپٹل میں ہیں۔ نادرا نے بتایا تو جانے کس خیال کے تحت انہوں نے فوراً پوچھ لیا، فائقہ انہی کے پاس ہے؟ جی نہیں، پہلے تھی لیکن اب خود اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ او، تو اس لیے نہیں آ رہی؟ بیگم افندی کو کچھ اطمینان ہوا، پھر محض نادرا پر ظاہر کرنے کی خاطر ناراضی سے بولی، اطلاع تو کرنی چاہیے تھی اسے، کوئی اپلیکیشن یا کسی سے فون ہی کروا دیتی۔ نادرا کیا کہتی، خاموش ہی رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، انہوں نے نادرا کو جانے کا اشارہ کیا، پھر بیگ سے ٹیک لگا کر خود کو مزید اطمینان دلانے لگی۔ کچھ دیر بعد طاہر صاحب فائل لے کر آ گئے تو ان کا دھیان بٹ گیا، پھر وہ ایسی مصروف ہوئی کہ شام میں ہی اٹھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ فیکٹری سے ہوتی ہوئی گھر جائیں گی، لیکن تھکن کے باعث فیکٹری جانے کا ارادہ ملتوی کر کے انہوں نے گاڑی گھر کے راستے پر ہی ڈال دی تھی۔ وہ عثمان کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو آگے ابو کے پاس سلیمان اور راحیلہ بیٹھے۔ وہ انہیں دیکھ کر جل کر بولی، شکر ہے انہیں بھی توفیق ہوئی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم پیلی ہو رہی ہو۔ راحیلہ کے لہجے میں تشویش کے بجائے تمسخر تھا۔ بخار ہو گیا تھا، وہ سیدھے سادے انداز میں جواب دے کر ابو کے قریب آ گئی۔ ابو آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں بیٹا، اور جب تمہیں بخار تھا تو تم کیوں آ گئی؟ کل تو میں گھر آ ہی رہا ہوں۔ ابو نے جواب کے ساتھ ٹوکا تو وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، اب تو بخار نہیں ہے مجھے، اس کے بعد بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ابو نے کہا تو راحیلہ ان کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگی، اور کیا، تمہیں تو زیادہ ہی اپنا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آگے گھر کی گاڑی تمہیں نے چلانی ہے۔ ابو بیچارے تو پتہ نہیں کب کام کرنے کے قابل ہوں۔ اس نے گھبرا کر سلیمان کو دیکھا، لیکن وہ یوں بنے بیٹھے تھے جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے۔ تب رابعہ بول پڑی، تم فکر مت کرو راحیلہ، بھیا سے لینے کوئی نہیں آئے گا، اللہ بڑا کارساز ہے، اس نے مشکل وقت نکال دیا، آگے بھی بہتر کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھیا اپنی بیوی کو کچھ نہیں تو اتنا ضرور سمجھا دیں کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے۔ چلو سلیمان، راحیلہ فوراً کھڑی ہو گئی، چلو میں آتا ہوں، سلیمان نے کہا تو راحیلہ تلملاتی ہوئی دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ اچھا ابو مجھے اجازت دیجیے، میں پھر گھر آؤں گا۔ سلیمان نے ابو کا ہاتھ تھام کر اجازت طلب کی۔ جاؤ بیٹا، خوش رہو، ابو نے کہا تو سلیمان بہنوں پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے نکل گئے۔ رابعہ سر جھٹک کر منہ میں بڑبڑانے لگی تھی۔ اس نے اشارے سے رابعہ کو ابو کے سامنے کچھ کہنے سے منع کیا، پھر عثمان سے بولی، عثمان ابو کے لیے سیب کاٹو، ہم ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں۔ ہاں چلو معلوم کریں کل کس وقت چھٹی ملے گی۔ رابعہ کا موڈ ایک دم بدل گیا تھا۔ ابو ہم ابھی آتے ہیں، وہ کہہ کر رابعہ کے ساتھ کمرے سے نکلی تو کہنے لگی، اگر ڈاکٹر نے اجازت دی تو ہم ابھی ابو کو گھر لے چلیں گے۔ میرا تو خیال ہے ابھی 2-4 دن یہیں رہنے دیں، کیونکہ گھر میں ابو کو دیکھنے کے لیے رشتہ داروں کے علاوہ محلے والوں کا بھی تانتا لگ جائے گا، جس سے ابو ڈسٹرب ہوں گے، جبکہ سارا شور انہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ رابعہ نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، پھر رابعہ سمجھ کر بولی، پیسوں کا مسئلہ ہے، چلو دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ پھر رابعہ ایک دم رک گئی اور اسے روک کر کہنے لگی، سنو ہم ڈاکٹر عفان کے پاس جا رہے ہیں، تم ذرا انہیں اچھی طرح دیکھنا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب وہ مجھ پر خاصے مہربان رہے ہیں اور کل پرپوز بھی کر ڈالا۔ رابعہ نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو اچھل پڑی، کیا ڈاکٹر عفان کون سے ہیں؟ وہ جن کی ہلکی ہلکی داڑھی ہے؟ نہیں، ان کی صرف مونچھیں ہیں، چلو ابھی دیکھ لینا۔ رابعہ نے اسے آگے دھکیلا لیکن پھر وہ پلٹ آئی تھی۔ سنو تم سنجیدہ ہو تقریباً، اور اگر تمہیں پسند آ گئے تو پھر بات پکی۔ رابعہ نے کہا تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہو؟ شادی تمہیں کرنی ہے، اس میں میری پسند ناپسند کا کیا دخل؟ کیوں، جب تمہاری باری آئے گی تو تم صرف اپنی پسند سے کرو گی، ہماری رائے نہیں لوگی؟ رابعہ نے ٹوکا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اچھا چلو پہلے دیکھ تو لو پھر بات کریں گے۔ رابعہ نے پھر اسے دھکیلا تو اس بار وہ چپ چاپ چل پڑی اور ڈاکٹر عفان کے کمرے میں داخل ہو کر رابعہ نے جس انداز میں انہیں سلام کیا، اس سے وہ سمجھ گئی کہ ان چند دنوں میں وہ ان سے بہت باتیں کر چکی ہے اور ڈاکٹر عفان بھی اسے دیکھ کر کھل گئے تھے۔
یہ میری سسٹر ہے، رابعہ نے بیٹھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ بڑی یا چھوٹی؟ ڈاکٹر عرفان اسے دیکھنے لگے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ رابعہ نے اترا کر پوچھا۔ آپ سے بڑی لگ رہی ہیں، ڈاکٹر عرفان نے کہا تو رابعہ خوبصورت ہنسی کے ساتھ ہنسی تھی۔ پھر بولی، مجھ سے چھوٹی ہے۔ ریئلی؟ ڈاکٹر عرفان نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ اندر ہی اندر جذبوز ہو کر بولی، ہم اپنے فادر کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں، وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے فوراً کہا تو اس نے بھی فوراً پوچھا، گھر جا سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، صبح ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں، پھر انشاءاللہ شام میں آپ انہیں لے جا سکیں گی، ڈاکٹر عرفان نے کہا تو وہ رابعہ کو یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو چلیں، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ ڈاکٹر عرفان اس سے اٹھنے پر آمادہ دیکھ کر جلدی سے بولے، جی نہیں شکریہ۔ وہ اٹھنے لگی تو رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس پر اسے مزید کہنا پڑا، چائے آپ رابعہ کو پلائیں، میں ابو کے پاس جا رہی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، پھر کبھی۔ وہ قصداً ذرا سا مسکرائی اور رابعہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر باہر نکل آئی۔ پھر جب تک رابعہ نہیں آ گئی وہ ابو کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ پھر عثمان کے ساتھ چلنے کا کہہ کر اٹھی تو ابو کہنے لگے، بیٹا کل تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آ جائیں گے۔ لیکن ابو میں ضرور آؤں گا، عثمان نے کہا۔ ہاں تم آ جانا، ورنہ ٹیکسی کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ رابعہ نے عثمان کی تائید کے ساتھ اسے تاکید بھی کی۔ تمہیں کیوں، ڈاکٹر عرفان سے کہنا منگوا دیں گے، وہ سرگوشی میں رابعہ سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو کتنی دیر رابعہ کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر جانے کب اس کے ذہن کی روح بھٹک گئی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ خود شہری نے مجھے بتایا، تم اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ، وہ بہت خوش ہوگا۔ یہی میری شرط ہے کہ تم شہری سے شادی کر لو، اس کے بچے کی ماں بنو اور وہ بچہ میرا ہوگا، صرف میرا۔ شہری کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، واپس اپنے گھر لوٹ جانا اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ بیگم افندی نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا انہوں نے سوچ لیا ہے؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ماں ہی نہ بنوں، پھر وہ کیا کریں گی؟ اور وہ شخص شہریار افندی کیا مجھے واقعی پسند کرتا ہے، یا بیگم افندی نے مجھے اس کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیا اور میں کیا کروں؟ وہ گو کہ 3 روز پہلے ایک فیصلہ کر چکی تھی، پھر بھی ہر روز الجھتی تھی، اور پھر خود کو اس تکلیف دہ کشمکش سے بچانے کی خاطر اگلے روز اس نے بیگم افندی کو آفس میں فون کیا تو معلوم ہوا طبیعت کی خرابی کے باعث وہ 2 دن سے آفس نہیں آ رہی۔ تب اس نے گھر آتے ہی امی سے آفس جانے کا بہانہ کیا اور بیگم افندی کے گھر جانے کو تیار ہونے لگی۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب وہ آفندی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لاؤنج تک وہ خود آ ہی گئی تھی، اس کے بعد بیگم افندی کے کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہ ہوئی، وہیں رک کر کسی ملازم کے ساتھ اس طرف آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم بیگم افندی کے کمرے میں جاتا نظر آیا تو فوراً اسے متوجہ کر کے بولی، سنو میڈم کو میرے آنے کی اطلاع دو۔ ملازم کچھ کہے بغیر چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھول کر بولا، آئیے بی بی۔ وہ سوچ کر قدم اٹھاتی بیگم افندی کے کمرے میں داخل ہو گئی، سلام کے ساتھ بولی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب تو کچھ بہتر ہے، آؤ بیٹھو۔ بیگم افندی نے اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں کیا کہ انہیں اس کا انتظار تھا۔ وہ پہلی بار جب آئی تھی اور جہاں بیٹھی تھی ابھی بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میری طبیعت کا؟ بیگم افندی نے براہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آفس سے۔ آفس گئی تھی آج؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ جی نہیں، ابھی فون کیا تھا، طاہر صاحب نے بتایا کہ آپ 2 دن سے نہیں آ رہی، تب میں نے سوچا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور ابھی بات پوری ہی نہ ہوئی تھی کہ بیگم افندی نے ٹوک دیا، اور کیا سوچا؟ جی، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کا مطلب سمجھ کر دوبارہ سر جھکائے بولی، میں نے اول روز ہی آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سوچنا تھا۔ گویا تم تیار ہو؟ بیگم افندی اب کسی طرح اپنی خوشی نہیں چھپا سکی تھی۔ جی لیکن یہ شرط والی بات میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، وہ جیسے ہار کر بول رہی تھی، صرف تمہارے ہی گھر والوں کو نہیں، اور بھی کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی، کبھی غلطی سے بھی شہری کے سامنے ذکر مت کرنا۔ بیگم افندی کے اندر جیسے زندگی دوڑ گئی تھی، ایک دم سیدھی ہو بیٹھی اور اپنے قریب بیڈ پر ہاتھ مارتے بولی، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے بہت ساری باتیں تمہیں سمجھانی ہیں۔ وہ مزید باتوں سے کچھ خائف سی ہو کر ان کے پاس آ بیٹھی اور ایسی ہی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم افندی اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولی، ڈرو مت، میں اس ڈرامے میں تمہیں تمہارا کردار سمجھانا چاہتی ہوں۔ پھر دکھ سے بولی، ڈرامہ ہی تو ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا، بہرحال میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ شہری تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ محبت، اسے تم سے شدید محبت ہے۔ اسی روز اس کی خواہش پر میں نے تمہیں گھر بلایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ لنچ کرو اور میں نے اس کی وہ خواہش پوری کر دی، لیکن وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا
کیونکہ وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، اور یہ تمہیں کرنا ہے، یعنی اسے یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور ہاں، تم اس پر یہ ظاہر مت کرنا کہ تمہیں اس کی بیماری کے بارے میں معلوم ہے، جب تک وہ خود نہ بتائے، اور وہ یقیناً اسی وقت بتائے گا جب تم اس سے شادی کی بات کرو گی۔ تب بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے؟ مجھے، وہ چند ثانیے سوچ کر بولی، میں اس کے بعد بھی اسے شادی کرنا چاہوں گی۔ ہاں، بیگم افندی نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ تم بہت ذہین لڑکی ہو، میرا خیال ہے مجھے مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس ایک بات یاد رکھنا، شہری بہت حساس ہے، کبھی اس کا دل نہ توڑنا۔ اور جو یہاں دل ٹوٹا، اس نے کچھ دکھ سے سوچا، تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ بیگم افندی نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو شہری، کیسے ہو بیٹا؟ کل آ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل، میں انتظار کر رہی ہوں، فلائٹ مس نہیں کرنا۔ سنو میرے پاس فائقہ موجود ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی، جو کہنا ہے خود کہو۔ بیگم افندی نے ریسیور اسے تھما دیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ میڈم، میں؟ ہاں بات کرو، بیگم افندی نے کہا تو اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو فائقہ، کیسی ہیں آپ؟ ادھر وہ جیسے اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ جی، وہ بیگم افندی کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ کیا جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بہت سنبھل کر بولی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ بتائیں، آج ماما نے آفس کے کام سے آپ کو گھر بلایا ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ اچانک اس کی بات یاد کر کے بولی، جی نہیں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، لیکن آپ نہیں ہیں۔ میں کل آ رہا ہوں، اس نے فوراً کہا، پھر افسوس سے بولا، لیکن کل آپ نہیں ہوں گی۔ میں پھر کسی دن آ جاؤں گی، مجھے آپ کی لائبریری سے کچھ کتابیں چاہیے۔ اسے دوبارہ آنے کا جواز بھی سوچ گیا تھا۔ موسٹ ویلکم، آپ چاہیں تو ابھی لے جائیں۔ نہیں، جب آپ آئیں گے تب۔ اوکے۔ اس نے بات ختم کر کے ریسیور بیگم افندی کو تھما دیا اور اپنے ٹھنڈے ہاتھ گالوں پر رکھے تو اس کے چہرے سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ بیگم افندی نے ریسیور کریڈل پر رکھا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی تو اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ گڈ۔ بیگم افندی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جاؤ، رشید سے کہو چائے لے آئے۔ جی، میں اب چلوں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آج میرے فادر ڈسچارج ہو کر گھر آ رہے ہیں۔ اوہ ہاں، میں بھول ہی گئی، کیسے ہیں وہ؟ بیگم افندی نے ابو کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کم سے کم 2 مہینے بیڈ ریسٹ ضروری ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی اور بھی ہے کمانے والا، یا وہی بیچارے اکیلے؟ بیگم افندی نے ہمدردی جتاتے پوچھا، مگر وہ اندر ہی اندر جزبز ہو کر بولی، جی، بڑے بھائی ہیں۔ ہاں، شاید تم نے بتایا کہ وہ کسی بینک میں ہیں۔ اچھی بات ہے، پھر بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ جی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ رکو، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں، چھوڑ آئے گا۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ اس نے روک دیا۔ نو میڈم، پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کہا تو وہ خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی، اور ابو سے پہلے گھر پہنچنے کے خیال سے اس نے رکشہ روک لیا تھا، لیکن پھر بھی اسے دیر ہو گئی۔ گھر پہنچی تو ابو آ چکے تھے۔ وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی آئی، قریب بیٹھ کر بہت آہستہ سے ان کے سینے پر سر رکھتے ایک دم سے بہت شانت ہو گئی تھی۔ تم رو تو نہیں رہی؟ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں ابو، وہ فوراً سر اٹھا کر بولی، آپ کو گھر میں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ بتانا بھی مت۔ رابعہ اس کی بات سنتی ہوئی آئی تھی، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، آفس سے آ رہی ہو؟ اس نے ذرا سا سر ہلایا۔ چائے پیو گی؟ میں نے ابھی بنائی ہے، رابعہ نے کہا تو وہ کسی طرح اپنی حیرت چھپا نہیں سکی تھی، اور بس اس کی طرف اشارہ کر کے رہ گئی۔ جاؤ، کیتلی میں ابھی گرم ہے، نکال کر پی لو۔ رابعہ نے اس کے حیران ہونے پر احسان کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا، وہ کہہ کر ابو کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ مسکرا کر بولے، یہ تمہیں تنگ کرتی ہے؟ عادت سے مجبور ہے، ویسے مجھ سے محبت بھی بہت کرتی ہے، اس نے کنکھیوں سے رابعہ کو دیکھتے کہا تو فوراً بولی، ایسی کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں صرف ابو سے محبت کرتی ہوں اور بس۔ شکر ہے کسی سے تو کرتی ہو۔ چلیں ابو، آپ آرام کریں، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور رابعہ کو اشارہ کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ماما، کیا واقعی فائقہ خود آئی تھی؟ ایئرپورٹ سے گھر آنے تک وہ کتنی بار پوچھ چکا تھا اور ابھی بھی بے یقینی کا اظہار کر رہا تھا۔ او گاڈ، تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ کل فون پر فائقہ نے بھی تو تم سے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ واقعی اپنی مرضی سے آئی تھی۔ بیگم افندی اس کے بار بار پوچھنے سے ضد ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے یہاں آنے کا کیا مقصد بتایا تھا اس نے بے قراری سے پوچھا۔ مجھ سے تو یہی کہا کہ تم سے کچھ کتابیں لینی ہیں، اور جب میں نے بتایا کہ تم ابھی لندن سے نہیں لوٹے تو مایوس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تمہارا فون آ گیا اور تم سے بات کر کے پھر خوش ہو گئی، بیگم افندی نے بتایا تو وہ جانے کس خیال میں گھر کر بولا۔
میں بھی بہت خوش ہوا ماما، لیکن پھر مجھے ڈر لگنے لگا۔ کس بات سے؟ بیگم افندی نے فوراً ٹوکا۔ بس ماما، میں یہ سب نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، مجھے خود پر اختیار نہیں رہا، اور اپنی بے اختیاری سے ہی میں ڈرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج نہیں بونا چاہتا۔ بہت روکتا ہوں میں خود کو، بہت روکتا ہوں۔ وہ اپنی بے بسی پر کوڑنے لگا تھا۔ ایسی فضول کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے، کیونکہ محبت اپنا آپ منوا کر رہتی ہے، بلکہ میرا خیال ہے منوا چکی ہے، جبھی تو وہ تمہارا پوچھتی رہی اور یہاں تک بھی آ گئی۔ اب تم پیچھے مت ہٹنا، بیگم افندی نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ہٹوں گا تو وہ ہٹ جائے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ… وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولتا ہوا یک لہجہ خاموش ہوا، پھر فوراً کہنے لگا، نہیں، اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نہیں بتائیے گا ورنہ وہ مجھ سے منہ موڑ جائے گی۔ نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے وہ ایسی نہیں لگتی۔ بہرحال وہ جیسی بھی ہے، میں اسے صرف تمہاری وجہ سے پسند کرتی ہوں، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنے سٹاف کے ساتھ کبھی غیر ضروری بات نہیں کرتی۔ بیگم افندی نے اکتا کر بات ختم کر دی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں کھانے پر بلا لوں گی۔ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا ماما، بس ایک گلاس دودھ بھجوا دیجیے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور کھانے کا منع کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کتنی دیر اپنی متضاد کیفیات پر الجھتا رہا، کبھی وہ خوش ہوتا، کبھی خائف، کبھی اس کی طرف پیش رفت کرنا چاہتا، کبھی پیچھے ہٹنے کا سوچتا، اور اس کا سبب بھی وہ جانتا تھا۔ جبھی اس رات اس نے تہیہ کر لیا کہ اسے کلام نہیں کرے گا، اپنی بے اختیاریوں کو لگام ڈال کر اس سے بے نیاز ہو جائے گا، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خواب سجا کر پھر وہ اسے رونے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو بیگم افندی ٹوکتے ٹوکتے رہ گئی، پھر اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے کہنے لگی، میں پچھلے 3 دنوں سے آفس نہیں جا رہی، ابھی بھی مجھے کچھ حرارت ہے، لیکن… کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ اس نے فوراً ان کی کلائی تھام لی۔ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے بیٹا، بس موسمی بخار۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں، اس نے تو بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور 3 دن بہت ہوتے ہیں۔ بیگم افندی نے یوں کہا جیسے وہ ریسٹ کر کے تھک گئی ہوں۔ کوئی بہت نہیں ہوتے، آپ کو بھی ابھی آرام کی ضرورت ہے، ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جائیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ ناراضی سے کہہ کر اٹھنے لگا تو انہوں نے روک دیا تھا۔ پہلے ناشتہ کر لو، ڈاکٹر کو میں خود فون کر لوں گی، بلکہ آج انہوں نے آنے کو کہا تھا، کلینک جانے سے پہلے یہاں آئیں گے۔ شور بیٹا، تم اب جلدی سے ناشتہ ختم کر کے آفس جاؤ، ادھر طاہر صاحب پریشان ہو رہے ہیں۔ بیگم افندی نے کہا تو وہ چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماما، میں آفس پہنچتے ہی پہلے ڈاکٹر صاحب کو فون کروں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اور رات جو تہیہ کر کے سویا تھا کہ فائقہ کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو جائے گا، پہلے مرحلے پر وہ واقعی سے نظر انداز کر کے سیدھا بیگم افندی کے کمرے میں آ بیٹھا تھا، کیونکہ 3 دنوں سے جو اتنا کام جمع ہو گیا تھا، مزید طاہر صاحب فیکٹری کی فائلیں بھی لے آئے تھے، دوپہر تک اسے سر کھجانے کی فرصت نہ ملی تھی۔ اس کے بعد بھی کام تو ختم نہ ہوا، وہ تھک گیا تھا اور اچانک اسے فائلوں سے گھبراہٹ ہونے لگی، تو پہلے طاہر صاحب کو بلا کر اپنے سامنے سے سب ہٹانے کو کہا، لیکن پھر خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیٹھتے ہی اس کی نظر ٹیبل پر رکھ کے سرخ گلاب پر پڑی تو کچھ حیرت کے ساتھ ایک خوبصورت احساس نے گھیر لیا تھا۔ پہلے بہت نرمی سے اس نے گلاب کو چھوا، پھر انگلیوں میں تھام کر سیدھا ہوا۔ گلاس وال سے ادھر فائقہ پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بیل کا بٹن پش کیا۔ پیون کے آنے پر اسے فائقہ کو بھیجنے کا کہہ کر خود دراز کھول کر اسے یوں ہی کچھ تلاش کرنے لگا، جبکہ دھیان اس کی طرف تھا۔ جبھی نہ صرف اس کا آنا اور ٹیبل کی قریب رکنا محسوس ہوا، بلکہ شاید وہ اس کے قدم بھی گن رہا تھا۔ یس سر، اس کی آواز سن کر دراز بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور سامنے اشارہ کر کے بولا، پلیز۔ تھینک یو۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کہ آپ کی ٹیبل سامنے ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو یہ پھول یہاں کس نے رکھا؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے گلاب اس کے سامنے انگلیوں میں گھما کر پوچھا تو فائقہ کی نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر گلاب پر آن ٹھہری اور بہت دھیرے سے بولی تھی، میں نے۔ آپ؟ گو کہ وہ یہی قیاس کر کے شدت سے آرزو کر رہا تھا یہ اس کی جسارت ہو، پھر بھی حیران ہوا تو وہ دوبارہ اسے دیکھ کر بولی، آئی ایم سوری، شاید آپ کو اچھا نہیں لگا۔ نہیں، مجھے بہت اچھا لگا، تھینک یو۔ اس نے گلاب اپنے ہونٹوں سے چھو کر کہا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں چلوں؟ اگر کوئی ضروری کام نہیں کر رہی تو پلیز بیٹھ جائیے، چائے آ رہی ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی، اور اگر چائے کے ساتھ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا، ایک دم خاموش ہو گیا۔ قدِ توقف سے پوچھنے لگا، آپ میری لائبریری کب آ رہی ہیں؟ جب آپ فارغ ہوں، اس نے کہا تو فوراً بولا،
میں اکثر فارغ ہی ہوتا ہوں۔ اچھا، پھر جب آپ کہیں گے۔ میں ابھی کہوں تو میں ابھی چل سکتی ہوں اگر آپ مجھے چھٹی دیں تو، اس نے کہا تو وہ سمجھ نہیں سکا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے میں یہاں ملازم ہوں، آپ چھٹی دیں گے تبھی جا سکوں گی۔ اس کی وضاحت پر اس نے ذرا سے ہونٹ سکیڑے، پھر فوراً اٹھتا ہوا بولا، بہت مشکل ہے، میں اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ بیگم افندی نے کہا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے میں اس کا کردار سمجھا دیا تھا۔ پھر پہلے مرحلے پر اسے بھی یہی لگا جیسے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہو۔ جب بھی شہریار افندی کے ساتھ چل پڑی تھی، شہریار اسے لاؤنج میں چھوڑ کر بیگم افندی کے کمرے میں چلا گیا اور پھر فوراً ہی واپس آ کر بولا، ماما سو رہی ہیں، چلیں ہم لائبریری میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ میں چائے کا کہہ دوں، آپ چلیں پلیز۔ وہ سینے کے پاس ایک واپس رہ گیا۔ پھر اس کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کی لائبریری میں آ گئی اور پہلے ہی ریک میں سے جو کتاب ہاتھ آئی اس کے صفحے الٹنے لگی، یوں جیسے واقعی اسے اسی مقصد سے آئی ہو۔ آپ جتنی کتابیں چاہیں لے جا سکتی ہیں۔ وہ جانے دبے پاؤں آیا تھا، اس کا دھیان کہیں اور تھا جو آہٹ محسوس نہ ہوئی، اور اچانک آواز سن کر جس طرح چونکی، وہ اسے کچھ نادم سا ہو کر بولا، سوری، مجھے دروازہ ناک کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی کیفیت چھپانے کو اگلے ریک کی طرف بڑھ گئی اور وہاں سے 2 کتابیں نکال کر ٹیبل پر آ بیٹھی۔ میں وہ اس کے سامنے 3 کتابیں رکھ کر بولی، جی ابھی اتنی کافی ہیں، جب یہ لوٹانے آؤں گی تو اور لے لوں گی۔ اس نے کہا تو وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا بولا، یہ پبلک لائبریری نہیں ہے مس وائکا، یہاں وہی آ سکتا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اچھا، اور کون کون یہاں آتا ہے؟ اس نے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکا کر قصدن دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ایک رامیش میرا دوست، جب وہ چاہے یہاں آ سکتا ہے اور جو چاہے لے جا سکتا ہے، اور ایک آپ، وہ اس کے سامنے سے ایک کتاب اٹھاتا بولا، اور کوئی نہیں۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئی تھیں۔ آپ نے اقبال کا انتخاب کیوں کیا؟ شہریار نے کتاب کے صفحے الٹتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی، کیونکہ اس نے باقاعدہ انتخاب کر کے کوئی کتاب نہیں لی تھی، بس جس پر ہاتھ پڑا وہی کھینچ لی۔ جبھی فوراً جواب نہ دے سکی، اور پتہ نہیں وہ سوال کر کے بھول گیا تھا یا اشعار نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ اس کی آواز کے زیر و بم میں کھو گئی تھی۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ شہریار نے اس شعر کو 2 بار سہ بار پڑھا اور جانے کس احساس میں گر گیا تھا۔ کچھ دیر سوچا، پھر سر جھٹک کر اسے دیکھا اور قدرے حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کیا سوچنے لگیں؟ جی، وہ چونک کر بولی، میں آپ کو سن رہی تھی۔ یہ میں نہیں، اقبال کہہ رہے تھے، شہریار نے کتاب بند کر کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تبھی رشید چائے لے آیا تو وہ اس سے مخاطب ہو گیا، ماما اٹھ گئیں؟ نہیں صاحب، صبح ڈاکٹر صاحب آئے تھے۔ جی آئے تھے۔ اچھا ماما اٹھیں تو مجھے بتانا۔ وہ کہہ کر ٹرے کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ٹرے اپنی طرف کھینچ لی اور کپ سیدھے کر کے ان میں چائے ڈالنے لگی، پھر ایک کپ اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگی، آپ کی اور کیا کیا ہابیز ہیں؟ کوئی خاص نہیں، میوزک سنتا ہوں لیکن کبھی کبھی، اور گیمز کا شوق ایک عمر تک تھا جو اب دیکھنے کی حد تک رہ گیا ہے، اسپیشلی فٹ بال۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے ہاں فٹ بال انٹرنیشنل لیول پر نہیں کھیلی جاتی۔ ایک اس گیم میں پاکستان کا نام نہیں۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی، آپ کے کیا شوق ہیں؟ شہریار نے پوچھا تو وہ رک کر بولی، آپ ہنسیں گے تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بہت تجسس سے دیکھنے لگا، مجھے جہاز اڑانے کا شوق ہے۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، لیکن جب دیکھا کہ وہ اسی طرح سنجیدہ اور متجسس ہے تب کہنے لگی، بہت اونچا، بادلوں سے اوپر، آسمان کے قریب۔ میں نے اکثر خواب میں دیکھا ہے کہ میرا جہاز بہت اوپر ستاروں کی کہکشاؤں میں سے راستہ بنا کر گزرتا ہے، پتہ نہیں کون سی منزل کی جانب سفر کرتا ہے، مجھے منزل کبھی دکھائی نہیں دی۔ وہ بولتی ہوئی کھو گئی تھی۔ کہتے ہیں خواب میں بلندی دیکھو تو بہت عروج ملتا ہے، لیکن میں تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہی جس سے میں سمجھوں کہ مجھے بہت عروج ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ صرف میرا شوق ہے جو ظاہر ہے حقیقت میں پورا نہیں ہو سکتا، تو میں خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھ لیتی ہوں، یا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں میں کسی شعبے میں۔ وہ خاموش ہو کر کوئی ایسا شعبہ سوچنے لگی جس میں بہت شہرت، بہت نام ہو۔ شہریار افندی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، ایک نقطے پر نظریں جمائے، وہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ آگے کیا کہتی ہے، لیکن اس سے زیادہ خاموش لمحوں کا طلسم تھا۔ جبھی اس نے ٹوکا نہیں اور اول روز کی طرح جیسے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی مطلوبہ شے ملنے پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اسی طرح اب وہ اس کے خود سے چونکنے پر دیکھنا چاہتا تھا، اسے سامنے پا کر اس کے چہرے پر کیسے رنگ آتے ہیں۔ کتنے لمحے سرک گئے
اور وہ اپنے لیے کوئی شعبہ منتخب کرنے میں ناکام ہو گئی تو اس کے ہونٹوں سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہوئی، جیسے وہ چونکی اور شہریار افندی کو سامنے دیکھ کر اس کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ سوری، میں پتہ نہیں، وہ بہت نروس ہو کر اسی قدر کہہ سکی تھی۔ طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ شہریار افندی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں ماما کے پاس چلتے ہیں۔ جی، وہ کتابیں اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی، لیکن شہریار دروازے کے قریب رک کر پھر اس کے ساتھ ہو گیا اور دونوں ایک ساتھ ہی بیگم افندی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تم کب آئیں؟ بیگم افندی نے قصدن پیشانی پر بل ڈال کر اسے پوچھا تو اس سے پہلے شہریار بول پڑا، یہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ اچھا اچھا، آؤ بیٹھو۔ بیگم افندی نے شہریار پر یوں ظاہر کیا جیسے اس کی وجہ سے انہوں نے فائقہ کو بیٹھنے کا کہا ہو۔ مجھے آئے بہت دیر ہو گئی ہے میڈم، اب چلوں گی۔ اس نے گویا بیٹھنے سے معذرت کی۔ چائے وغیرہ پی؟ جی اوکے سر، یہ کتابیں؟ وہ انہیں جواب دے کر شہریار سے مخاطب ہوئی۔ آپ کی ہیں؟ وہ فوراً بولا۔ اس طرح تو آپ کی لائبریری خالی ہو جائے گی، کیونکہ میں پھر بھی آؤں گی۔ اس نے دوبارہ آنا جتا دیا تھا۔ آلویز موسٹ ویلکم، چلے میں آپ کو چھوڑ آؤں؟ جی، وہ واقعی گھبرا گئی تو بیگم افندی سمجھ کر کہنے لگیں، نہیں شہری، ڈرائیور سے کہو چھوڑ آئے گا۔ میرے جانے میں کیا مذائقہ ہے ماما؟ شہریار نے سادگی سے پوچھا۔ بیٹا، اس کے گھر والے پسند نہیں کریں گے اور یہ اچھی بات ہے۔ جاؤ فائقہ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے شہریار کو سمجھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ آفس سے بھی وہ اتنی اسی وقت نکلتی تھی جب ہی معمول کے مطابق گھر پہنچ گئی اور ابھی چینج کر کے واش روم سے نکلی تھی کہ رابعہ بھاگتی اس کے قریب آ کر بولی، ڈاکٹر عفان آئے ہیں۔ ڈاکٹر عفان؟ جب دل اور دماغ کسی اور کی گرفت میں چلے جائیں تو پھر وہ باتیں جو بن کہے بھی سمجھ لی جاتی ہیں، انہیں سمجھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تمہیں صرف اعظام بھائی یاد رہتے ہیں؟ رابعہ نے اس کی نہ سمجھنے پر چڑھ کر کہا تو وہ لج کر بولی، تم اعظام بھائی کو کہاں ہر بات میں گھسیٹ لاتی ہو؟ انہی کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ ابھی ان کے پاس سے ہی آ رہی ہو نا؟ رابعہ نے جیسے یقین کیا تھا۔ نہیں، ان کے ہاں گئے ہوئے تو مجھے ایک عرصہ ہو گیا، وہ روٹھے لہجے میں کہتی ہوئی کپڑے ہینگر میں لگانے لگی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں ڈاکٹر عفان کی بات کر رہی ہوں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے ہینگر چھینتے ہوئے کہا تو وہ عاجز آ کر بولی، ہاں کیا ہوا ڈاکٹر عفان کو؟ بے چینی بے قراری جو نے فوراً یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ رابعہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس بار وہ پوری طرح متوجہ ہو کر بولی، کیا وہ یہاں آئے تھے؟ کب؟ ابھی ابو کے پاس بیٹھے ہیں، چلو تم بھی جاؤ، دیکھو کیا باتیں کرتے ہیں۔ رابعہ نے کہا تو وہ دوبارہ ہینگر اٹھاتے بولی، تم خود جا کر سن لو۔ پاگل، میرے سامنے وہ تھوڑی شادی کی بات کریں گے؟ رابعہ جھنجھلائی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھی شادی کی بات کرنے آئے ہیں؟ وہ چل کر بولی، اور کیا؟ حیرت ہے، دیکھنے میں تو اچھے خاصے معقول انسان لگ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب انہیں اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بھی صرف راہ ہموار کر رہے ہیں، فوراً شادی کی بات نہیں کر سکتے۔ اور وہ خود کیوں کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے۔ وہ دل ہی دل میں رابعہ کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی تو رابعہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلاتے بولی، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ شاید نہیں، یقیناً۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اچھا سنو، تم امی کے کان میں ڈال دینا کہ عفان کس مقصد سے آ رہے ہیں اور وہ ان کی خاطر تواضع میں کنجوسی نہ کریں۔ رابعہ نے جاتے جاتے کہا تو اس کو پیچھے سے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر میں ڈاکٹر عفان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور امی جو رابعہ کی طرف سے بہت فکر مند رہتی تھیں، اب ان پر یہ فکر سوار ہو گئی کہ اگر ڈاکٹر عفان کے ساتھ بات طے ہو گئی اور پھر ادھر سے شادی کی جلدی مچائی گئی تب وہ کیا کریں گی، کیونکہ ابو تو ابھی گھر بیٹھے تھے۔ ایک فائقہ کی تنخواہ میں تو گھر نہیں چلتا تھا، اس وقت وہ فائقہ کے سامنے یہی مسئلہ لیے بیٹھے تھی۔ اللہ مالک ہے امی، ہو جائے گا سب، اس نے کہا تو امی تیز ہو کر بولی، کہاں سے ہو جائے گا؟ ہر بار کوئی میڈم ہماری مدد تو نہیں کریں گی نا؟ یہ تو اللہ کو تمہارے ابو کی زندگی منظور تھی جو میڈم کے وسیلے سے سارے خرچے پورے کروا دیے۔ ہاں تو شادی بھی جب اللہ کو منظور ہوگی تبھی ہوگی، اور اس کے لیے بھی وہ کوئی سبب پیدا کر دے گا، ہم کیوں فکر کریں؟ وہ اندر سے اتنی مطمئن نہیں تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن فکر تو کرنی پڑتی ہے، امی نے کہا تو رابعہ جو اس وقت ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی پوچھنے لگی، کس بات کی فکر؟ تمہاری شادی کی۔ خدا خدا کر کے تو تمہیں کوئی پسند آیا ہے اور اب یہ فکر کہ شادی کیسے ہوگی؟ اس نے بتایا تو رابعہ امی کے پاس بیٹھتے بولی، کیسے ہوگی کیا مطلب؟ جیسے ہوتی ہے، مایوں، مہندی، شادی، ولیمہ، ان سب کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس نے بہت سپاٹ لہجے میں کہا تو رابعہ پہلے ایک دم خاموش ہو گئی، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، ہاں پیسہ تو چاہیے، میں ایک جوڑے کپڑے میں تو رخصت نہیں ہوں گی نا، کیونکہ آج کل لڑکی سے زیادہ
लोग उसका जहेज देखते हैं, फिर आके मुझे ससुराल में बातें ना सुननी पड़े। राबिया ने कोई लिहाज नहीं किया, बजाय अम्मी को इत्मीनान दिलाने के उनकी फिक्रों में इजाफा करके कहने लगी, वो आपके लाडले सुलेमान भैया भी तो हैं, उनका कोई फर्ज नहीं। अब्बू बीमार पड़े तो उनके पास कुछ नहीं था, ना बहनों की फिक्र है, एक बीवी है और वो हैं, उनसे क्यों नहीं कहती आप? हाँ अम्मी, आपको सलमान भैया से ज़रूर कहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल इन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगी तो वो इस घर से बिल्कुल ही कट जाएंगे। उसने राबिया की तायद करते कहा तो राबिया फौरन बोली, और राहीला तो चाहती यही है कि ना भैया यहाँ आए और ना यहाँ से कोई उनके यहाँ जाए। हाँ, उसके बाप का घर है ना। अम्मी जो बारी बारी दोनों को देख रही थी गुस्से से बोली, वो सलमान को यहाँ आने से रोक सकती है, मुझे वहाँ जाने से रोक कर दिखाए। गलती भैया की है, वो क्यों उसके कहने से रुकते हैं? उसके मैके तो बड़े शौक से जाते हैं। खैर हमें क्या, आप बस उन्हें ये एहसास ज़रूर दिलाइए कि माँ बाप बहन भाइयों का भी उन पर कुछ हक है, वरना मैं उनके ही घर जा रहूँगी। राबिया की आखिरी बात पर वो बेसाख्ता हंसते हुए बोली, हाँ ये ठीक है। नहीं कोई ज़रूरत नहीं। अम्मी समझी नहीं थी, जब ही टोका, लेकिन इन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वो आपस में शुरू हो गई थी। फिर हमसे ज़्यादा राहीला को तुम्हारी शादी की फ़िक्र हो जाएगी और मैं कहूँगी, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। राबिया हंसते हुए बोली, वो कहेगी, सलमान इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी बहन? भैया लौटे कभी इधर लुढ़केंगे कभी उधर। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? अम्मी की आवाज़ उन दोनों की बेतहाशा हंसी में दब गई थी। तभी इत्तेफाक से सुलेमान राहिला के साथ आ गए तो राबिया उसकी कमर पर हाथ मारते हुए बोली, लो आ गए। कौन? उसने पलटकर देखा और मुंह पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अबू कैसे हैं? राहिला अम्मी से यूं लिपटी थी जैसे उनकी चहेती बहू हो। अस्सलाम वालेकुम। सुलेमान ने सलाम किया तो अम्मी उन्हें जवाब देकर बोली, तुम्हारी बहनें अभी तुम्हें ही याद कर रही थीं। अच्छा। उन्होंने बारी बारी दोनों को देखा। हंसी रोकने की कोशिश में उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? सुलेमान ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, हम खुश ही रहते हैं, राबे ने इतराक कर जवाब दिया। अच्छी बात है, इसी खुशी में चाय वगैरह। सुलेमान भी शायद अच्छे मूड में थे। अरे भैया ज़बरदस्त चाय पिलाऊंगी, उसने कहा तो राहीला फ़ौरन बोली, कुछ मिला मत देना। फिक्र मत करें भाभी, मैं कुछ मिलाऊंगी तब भी भैया आपके ही रहेंगे, वो कहकर किचन में जा घुसी थी। इसीलिए मैं नहीं आती। राहीला ने फ़ौरन सुलेमान को जताया तो पता नहीं कैसे उन्होंने टोक दिया। अच्छा आराम से बैठो, अम्मी की बात सुनने दो। जी अम्मी, क्या कह रही थी? अम्मी ने पहले राबिया को जाने का इशारा किया, फिर डॉक्टर अफान के बारे में बताकर कहने लगी, इशारतन तो वो कह चुके हैं राबिया के लिए, अब देखो कब अपने घर वालों को भेजते हैं। बस अम्मी इस बार आप हाँ घर ही दीजिएगा। सुलेमान ने कहा तो अम्मी फिर उसी फिक्रमंदी से बोली, हाँ तो कर दूँ, लेकिन फिर शादी? हो जाएगी शादी, आप फिक्र नहीं करें, बस अल्लाह का नाम लेकर बात पक्की करें। सुलेमान ने इत्मीनान दिलाते कहा तो राहीला बोल पड़ी, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, घर के हालात आप देख रहे हैं। अबू बेचारे अभी कहाँ काम करने के काबिल हुए हैं। हो जाएंगे अम्मी, बस आप राबिया की बात पक्की करें। सुलेमान ने फिर जोर देकर कहा, साथ अम्मी को इशारा भी किया कि वो कुछ करेंगे, जिससे अम्मी को जहाँ कुछ इत्मीनान हुआ वहाँ अफसोस भी कि सुलेमान बीवी से कितने खाइफ हैं। फ़ायका भी अभी यही कह रही थी कि शादी के लिए अल्लाह कोई सबब पैदा कर देगा। अब देखो अफान के घर वाले कब आते हैं। अम्मी खुद कलामी के अंदाज में बोली, पर यूं ही राहीला को देखने लगी तो वो जाने क्या समझी, जो फौरन खड़ी हो गई। चलो सलमान, डॉक्टर के पास भी जाना है। डॉक्टर के पास? क्या किसी की तबीयत खराब है? अम्मी ने चौंक कर पूछा। मेरी? राहीला खिलखिलाकर बोली, आपका पोता आने वाला है ना? अच्छा माशाल्लाह। अम्मी खुशी से राहीला की बेबाकी नज़रअंदाज कर गई थी, फिर सोनी को पुकार कर बोली, सोनी देखो चाय बनी कि नहीं? मैं देखती हूँ। राहीला को बस यही खदशा था कि राबिया चाय में कुछ मिला ना दे, इसलिए फ़ौरन उसके सर पर जा पहुंची। अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी? चाय तो बन गई भाभी, बस ये कबाब तल लूँ। फ़ायका ने जल्दी जल्दी कीमे की टिक्कियाँ बनाते हुए कहा। ओहो, आजकल बड़े कबाब बन रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब रोज़ आते हैं? राहीला के छेड़ने में भी तंज था, और राबिया का एक तो इस वक्त मूड अच्छा था, दूसरा उसे जलाना भी चाहती थी, तभी इतरा कर बोली, कुछ पता नहीं कब आ जाएं, वो तो सुबह देखते हैं ना शाम। जादू चल गया तुम्हारा? ऐसा वैसा, एक दिन ना देखे मुझे तो कहते हैं सुबह ही ना हुई। अच्छा सुलेमान की तरह। सुलेमान तो मेरे बगैर एक पल नहीं रहते, बहुत चाहते हैं ना मुझे। अल्लाह नजरे बद से बचाए, मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है। राहीला का कॉम्प्लेक्स बोले लगा। वो दोनों बहनें एक दूसरे को देख कर रह गई। शहरियार तुमसे शदीद मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, इसलिए वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता,
اور یہ تمہیں کرنا ہے، یعنی اسے یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بیگم افندی نے اسے شہریار کے بارے میں بتا کر کہا تو وہ سمجھ گئی تھی اور شہریار کی طرف پیش رفت بھی کر رہی تھی، لیکن اس سے محبت کا اظہار کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ حقیقتاً وہ ایک خوددار لڑکی تھی اور اس کے مزاج میں بے باکی تو تھی ہی نہیں جو وہ برملا اظہار کر جاتی۔ اگر شہریار افندی خود چند مہینوں کا مہمان نہ ہوتا تو شاید اظہار کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اس کی عمر تمام ہو جاتی، لیکن اب اسے یہ مرحلہ بہت جلدی طے کرنا تھا، کیونکہ بیگم افندی بہت بے صبری ہو رہی تھی اور خود اسے بھی احساس تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ آج بھی پورے 2 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور بس ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ آخر میں اٹھتے ہوئے وہ کچھ سوچنے کے بعد بھی اس قدر کہہ سکی تھی، آپ کے پاس آ کر کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ اس کے بعد رکی ہی نہیں، فوراً اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے وہ چونکتا یا سوچتا۔ اب جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنی جگہ آ کر لیٹی تو اپنی بات سوچتے ہوئے اسے خاصی مایوسی ہو رہی تھی۔ پھر وہ اگلے دن کا کوئی پروگرام سوچنے کے بعد رابعہ سے کہنے لگی تھی کہ رابعہ آ گئی۔ سنو، تم سو تو نہیں رہی؟ رابعہ نے لائٹ آن کرتے کہا تو ایک دم روشنی ہو جانے پر وہ پلکیں جھپکتے بولی، کیوں، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، رابعہ اس کے پاس آ بیٹھی، مجھے نیند نہ آنے کی تو وجہ ہے۔ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ وہ تکیہ اونچا کر کے اس کے ساتھ کمر ٹکاتی بولی، پہلے تم وجہ بتاؤ۔ ڈاکٹر عفان اور تم یقیناً اعظام بھائی کو سوچ رہی ہوگی۔ رابعہ نے اپنے ساتھ اس کی وجہ بتا ڈالی تھی تو وہ نفی میں سر ہلاتے بولی، نہیں، میرے ذہن میں دور دور تک اعظام بھائی کا خیال نہیں تھا۔ پھر کیا؟ میں ابھی تو لیٹی تھی اور 5 منٹ میں سو بھی جاتی، اس نے کہا تو رابعہ اس بحث کو ترک کر کے بولی، اچھا خیر، میں تم سے کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج ڈاکٹر عفان آئے تھے، رابعہ پیر اوپر سمیٹتے بولی، اور جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ میں ان سے کہیں باہر ملوں۔ اب تم بتاؤ مجھے ملنا چاہیے یا نہیں؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، اگر وہ شادی کے لیے سنجیدہ ہیں تب تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں، ویسے وہ ہر دوسرے دن آ تو جاتے ہیں، پھر باہر ملنے کیوں بلا رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ مجھ سے وہ باتیں کرنا چاہتے ہوں گے جو یہاں امی ابو کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی۔ رابعہ نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، تم کیا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے ان سے ملنا چاہتی ہو؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم اپنے دل سے پوچھو، کیوں ہر وقت اعظام بھائی؟ خدا کے لیے رابعہ، اس نے ضد ہو کر ہاتھ جوڑ دیے، تم کیوں ہر بات میں اعظام بھائی کو لے آتی ہو؟ میرا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کس سے ہے؟ سچ بتانا، آج کل بہت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ رابعہ نے آج پہلی بار اسے بہت سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کے سامنے کھل جائے، لیکن اس کی عادت سے واقف تھی اور اسے کوئی بات ہضم نہ ہوتی تھی۔ کسی کو نہیں تو امی کو تو ضرور بتائے گی، اس لیے بہت سنبھل کر بولی، میں کھوئی کھوئی نہیں رہتی، البتہ سوچتی ضرور ہوں، وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں کہ کس طرح اچانک پلٹا کھایا اور ہم کتنے مقروض ہو گئے۔ بس یہی فکر ہے کہ قرض کیسے ادا ہوگا۔ تمہاری میڈم نے تقاضا کیا ہے؟ رابعہ نے اس کی بات کا یقین کر کے پوچھا۔ نہیں، اتنی جلدی تو وہ تقاضا نہیں کریں گی۔ خیر چھوڑو انہیں، تم بتاؤ ڈاکٹر عفان سے کہاں ملو گی؟ اس نے پھر بات رابعہ کی طرف موڑ دی تھی۔ دیکھو وہ کہاں لے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کسی ریسٹورنٹ میں ہی لے جائیں گے، رابعہ نے کہا تو وہ اسے اتفاق کرنے کے ساتھ پوچھنے لگی، ہاں، ویسے انہوں نے تم سے کہاں ملنے کو کہا ہے؟ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے اسٹاپ تک چلی جاؤں، پھر وہاں سے مجھے پک کر لیں گے، لیکن میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں امی سے کیا کہہ کر گھر سے نکلوں گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کہہ کر واقعی سوچنے لگی۔ رابعہ کوئی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا بازو ہلا کر بولی، سنو، میں تمہارے آفس جانے کا کہہ سکتی ہوں۔ اس نے چند لمحے رابعہ کی بات کو سوچا، پھر کہنے لگی، ہاں، اور تم نہیں، میں امی کے سامنے تم سے کہوں گی کہ آفس آ کر میڈم کا شکریہ ادا کر دو، ٹھیک؟ بالکل ٹھیک، اور یاد سے کہنا، کیونکہ میں ڈاکٹر عفان سے حامی بھر چکی ہوں۔ رابعہ نے مسئلہ حل ہو جانے پر خوش ہو کر کہا، ہائے، ان سے حامی بھر چکی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے فوراً رابعہ کی بات پکڑ لی تو وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا نا تم منع نہیں کرو گی۔ کیا بات ہے تمہاری؟ میرے منع کرنے سے تو تم جیسے باز آ جاتی۔ ارے تم کہہ کر تو دیکھو، میں عفان کو شادی سے ہی منع کر دوں گی۔ رابعہ نے اس کی تھوڑی چھو کر کہا تو فوراً بولی، نہ ایسا غضب نہ کرنا، تم رخصت ہوگی تو میری باری آئے گی۔ اچھا پھر تو میں منع ضرور کر دوں گی، رابعہ شوخی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھی بات ہے، ابھی تو لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے، وہ اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کرتے بولی۔ شب بخیر۔ رابعہ لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ شب بخیر، وہ اندھیرے میں مسکرائی تھی۔
وہ فیض کی نسخہ ہائی وفاس کے پہلے قطعے کو پڑھنے کے بعد صفحے پلٹنا بھول گیا تھا، کیونکہ دل کی راہداریوں میں اچانک مانوس قدموں کی آہٹیں گونجنے لگی تھیں، جنہیں شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس نے بیگ پر سر رکھ کر آنکھیں بند کی۔ رگوں پہ میں ایک کیفیت سے اترنے لگی تھی۔ کتنے لمحے سے رکھ گئے، وہ جانے کون سی وادی میں اتر گیا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکا۔ رامش کے پکارنے پر اگر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے پورے چہرے کا احاطہ نہ کیے ہوتی تو رامش اسے سوتا سمجھ کر واپس بیگم افندی کے پاس جا بیٹھتا، لیکن اب کچھ دیر اسے شرارت سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کا بازو ہلا ڈالا۔ یا اللہ! وہ اس افطار پر پریشان ہو گیا اور جب رامش کو دیکھا تو ناراضی سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ آرام سے نہیں اٹھا سکتے تھے؟ آرام سے؟ اتنی زور سے دروازہ کھولا، پھر اتنی ہی اونچی آواز میں پکارا، آخر کہاں گم تھے؟ رامش اس پر چڑھ دوڑا تو وہ ہاتھ اٹھاتے بولا، چلاؤ مت، دھیرج سے بات کرو۔ دھیرج سے؟ تم سنتے کہاں ہو؟ اچھا بیٹھو تو، یا جاؤ پہلے ماما سے مل کر آؤ اور چائے کا بھی کہتے آنا۔ اس نے کہا تو رامش صوفے پر گرتے بولا، مل چکا ہوں ماما سے اور چائے بھی آ رہی ہے، تو مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ بس یار، جسے سوچنا نہیں چاہتا وہ اپنی بے اختیار اعتراف کر گیا تھا۔ وہی؟ رامش وہی کو لمبا کھینچ کر بولا، وہ جو سلونی شام جیسی ہے، اس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی تمہیں سوچتی ہے؟ میں ایسا نہیں چاہتا یار، اور تم جانتے ہو کیوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی سمٹ آئی تھی۔ ہاں، لیکن تم غلط کر رہے ہو۔ اگر واقعی وہ تمہاری طرف پیش رفت کر رہی ہو تو اسے روکنے کے بجائے اس کے دل میں اپنی محبت کے پھول کھلا دو، پھر جیسا میں نے تم سے کہا تھا، اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ تمہاری زندگی کم ہے یا زیادہ۔ رامش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ ہنوز اسی لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں لیکن یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ میرے بات بتاؤ وہ کیا کرے گی؟ بات کا سوچنا تمہارا کام نہیں، تم اپنی زندگی گزارو۔ رامش بڑے آرام سے بولا، یہ تو سراسر خود غرضی ہے۔ کوئی خود غرضی نہیں، تم زبردستی نہیں کر رہے، نہ اس سے کچھ چھپاؤ گے، پھر بات کی فکر تم کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے وہ لڑکی ہر پہلو سے سوچنے کے بعد ہی تم سے شادی کی حامی بھرے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ رامش نے ضد ہو کر اسے قائل کرنا چاہا تو وہ اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا، چھوڑو یار، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ چلو چائے بھی باہر ہی پئیں گے۔ رامش نے چائے نہ آنے پر مایوسی کا اظہار کیا، بلکہ ایک طرح سے جتا بھی دیا۔ میرا خیال ہے رشید کو تم سے کوئی شکایت ہو گئی ہے، جبھی چائے لانے میں دیر کرتا ہے۔ بہرحال تم جا کر اس کی کھچائی کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو لاؤنج میں رامش آرام سے بیٹھا چائے پینے کے ساتھ رشید کی باقاعدہ کلاس لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے یکسر انجان بن کر پوچھا تو رشید اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب میں بیگم صاحبہ کے کام سے چلا گیا تھا، اس لیے چائے میں دیر ہو گئی۔ اچھا جاؤ، آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے رشید کو بھیج کر رامش کو دیکھا تو وہ کپ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، جلدی آ گئے یار، میں سے مرغا بنانے کے موڈ میں تھا۔ ماما سے کہہ دیا ہے؟ وہ اس کی بات انسنی کر گیا۔ ہاں، چلو پھر، اور دیکھو بور مت کرنا۔ وہ کہہ کر آگے چل پڑا۔ بور میں نہیں تم کرتے ہو، تمہاری شکل ہی بور کرنے والی ہے۔ یہ تو میرا حوصلہ ہے جو تمہیں برداشت کرتا ہوں۔ رامش شروع ہوا تو چپ ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ جیسے اسے چھیڑ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ جبھی کچھ بولا نہیں اور گاڑی گیٹ سے نکالتے کیسٹ آن کر دی۔ خدا کے لیے یار، رامش نے کیسٹ نکال کر پٹک دی تھی، ایسے گانے تم اکیلے میں سنا کرو، پھر اس کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر رامش چند لمحے سوچنے کے بعد گانے لگا، او کہندی یہ سیاں میں تیریاں۔ وہ بیچ سڑک پر گاڑی روک کر رامش کو گھورنے لگا۔ گانے کے بول اس کے حلق میں ہی اٹک گئے، پھر کھانس کر گلا صاف کرتے بولا، یہ سڑک ہمارے باپ کی نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی اور خاصی تاخیر کے بعد رامش کو پکار کر کہنے لگا، رامش میں بہت مشکل میں گھر گیا ہوں یار، فائقہ کے معاملے میں ہر روز خود سے عہد کرتا ہوں کہ اس سے بے نیاز ہو جاؤں گا، کم از کم اس کے سامنے، لیکن پھر اسے دیکھتے ہی بے اختیار ہو جاتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے شاید میری بے اختیاری نے ہی اسے میری طرف متوجہ کیا ہے۔ اچھی بات ہے، اب تم اسے پروپوز کر ڈالو۔ رامش نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، نہیں یار، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں کھونے کی نہیں، پانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں لیکن تم نہیں سمجھ رہے۔ اسے پروپوز کرتے ہوئے مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں زیادہ عرصے اس کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ اس کے بعد تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ میرے اندر یہی خوف ہے جو مجھے ہر قدم پر روکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آئی تھی۔ رامش کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسٹیئرنگ پر جمے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے بولا،
हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? ये भी तो हो सकता है कि वो यही अपना नसीब समझकर कबूल कर ले। हाँ, मैंने ये भी सोचकर देखा है, लेकिन फिर वही बात कि मेरे बाद इसका क्या होगा? वो तन्हा रह जाएगी, मामा की तरह, और मामा तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। डैडी के बाद उन्होंने हर किस्म के हालात को फेस कर लिया, लेकिन उसे मामा जैसे हालात का सामना नहीं होगा शेरी। रामेश उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा। और फिर वो तन्हा भी नहीं होगी, माशाल्लाह मामा हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ शेरी, उसका अपनी सगी बहनों की तरह ही ख्याल रखूंगा। अपनी ज़िंदगी तक मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू रामेश, मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। उसने अभी इस कदर ही कहा था कि रामेश बोल पड़ा, अब खुदा के लिए लेकिन मत कहना। वो तो मैं ज़रूर कहूँगा। वो मुस्कुराया तो रामेश अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। अरे अरे, वो उसके बाजू से खींचकर बोला, मेरा मतलब है अब लेकिन की गुंजाइश नहीं रही। बाकी अगली किस्त में।